آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم مائکروسافٹ ورڈ کے اندر پکچر انسرٹ کرنا سکھائیں گے آپ کو۔ اس کے لیے ہم نے اپنا یہ ڈاکومنٹ ایک کھول کے رکھا ہے۔ اس کے اندر ہم اپنی ضرورت کی ٹیکسٹ جو ہے وہ ایڈ کر چکے ہیں، اور مزید بھی ٹیکسٹ اس میں ایڈ کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی ہم اس میں پکچر انسرٹ کرنا آپ کو سکھائیں گے۔ اس کے لیے انسرٹ مینیو میں جائیں، اور جہاں بھی ہم نے پکچر اپنی انسرٹ کرنی ہے وہاں پہ اپنے کرسر کو رکھ کے یہاں سے پکچر کے ڈراپ ڈاؤن میں جائیں گے تو ہمیں یہاں پہ 3 آپشن نظر آ رہی ہیں۔ اس میں ہم اپنی اس ڈیوائس کے اندر موجود پکچر بھی یہاں انسرٹ کر سکتے ہیں، سٹاک امیجز بھی ہم یہاں سے لے سکتے ہیں، اور آن لائن پکچرز بھی ہمیں ملتی ہیں۔ سٹاک امیجز بیسیکلی یہ مائکروسافٹ ورڈ کی جو سٹاک امیجز یہاں پہ ہمیں اویلیبل ہوتی ہیں، ہم ان میں سے کوئی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں باقی چیزیں بھی ہمیں یہاں پہ اویلیبل ہیں، ان ٹیبز میں جا کے ان کو دیکھیں تو یہ امیجز ہم یہاں یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پکچرز کے اندر ہی آن لائن پکچرز بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان میں سے ہم کوئی پکچر لے سکتے ہیں، لیکن ان پکچرز کو یوز کرتے ہوئے ہمیں ان کے آنرز کے کاپی رائٹس کو مد نظر رکھنا ہے کہ ان کی وائلیشن نہ ہو۔ ابھی ہم اپنے کمپیوٹر کے اندر سے دس ڈیوائس آپشن میں جا کے ہم اپنے کمپیوٹر کے اندر موجود کسی تصویر کو یہاں پہ یوز کرنا آپ کو سکھائیں گے۔ تو یہاں سے یہ پکچر ہمیں ریکوائرڈ ہے کہ اس کو ہم نے یہاں انسرٹ کرنا ہے۔ اس کو میں نے سلیکٹ کیا اور اس کو انسرٹ کیا۔ اب یہ جو پکچر ہم نے یہاں انسرٹ کی ہے یہ کسی بھی سائز کی ہو سکتی ہے، جس کے سائز کو ہم اکارڈنگلی اپنی ضرورت کے مطابق چھوٹا یا اس کو بڑا ہم کر سکتے ہیں۔ اس وقت یہ پکچر ہماری جو ہے یہ بائی ڈیفالٹ ہماری ٹیکسٹ کے ساتھ جو ہے الائن ہوئی ہے۔ ہماری ٹیکسٹ چونکہ یہاں پہ لیفٹ الائن میں ہم رکھی ہوئی ہے تو یہ ہماری پکچر بھی لیفٹ الائن ہو گئی ہے۔ اس کو ہم پکچر کو ٹیکسٹ کے ساتھ یا اکیلی پکچر کو سلیکٹ کر کے اسے ہم سینٹر الائن بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری یہ الائنمنٹ پیراگراف سے اس لیے یہاں پہ کام کر رہی ہے چونکہ ہماری پکچر ٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ الائن ہوئی ہے۔ یہاں پکچر کے ساتھ ایک آپ کو آپشن باکس نظر آ رہا ہے، اس سے ہم اپنی پکچر کی ٹیکسٹ ریپنگ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جیسے میں یہاں اس کو میں اپلائی کرتا ہوں تو اب دیکھیں کہ یہ جو رائٹنگ ہے یہ ہماری پکچر کے ساتھ ریپ ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اس کو اس آپشن کے ساتھ جیسے اس میں موجود تھی پہلے اس طرح ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے ہم پکچر کو اپنے لیفٹ الائن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اپنے ٹیکسٹ کو دوبارہ ریپ کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ پکچر یہاں پہ موجود ہے اور جو ٹیکسٹ ہے ہماری وہ پکچر کی اس طرف کو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو گئی ہے۔ اس میں یہ باقی آپشنز بھی موجود ہیں۔ اس آپشن کو لے کے ہم اپنی پکچر کی جو رائٹنگ ہے وہ پکچر کو ہم رائٹنگ کے اپنے اوپر بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اس وقت یہ ہماری پکچر جو ہے یہ رائٹنگ کے اوپر ایڈجسٹ ہو گئی ہے، اب یہ رائٹنگ کے ساتھ الائنمنٹ میں موجود نہیں ہے۔ پکچر کو ہم بیک گراؤنڈ میں رکھ کے رائٹنگ کے اس کو اوپر بھی لا سکتے ہیں۔ اب یہ ہماری پکچر جو ہے یہ بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہے، ہماری رائٹنگ جو ہے یہ اس پکچر کے اوپر آ گئی ہے۔ تو یہ پکچر کے ساتھ رائٹنگ کو ریپ کرنے کے مختلف آپشنز جو ہیں وہ ہمیں پکچر کے ساتھ ہی یہاں پہ مل جاتے ہیں۔ اب ہمیں اس پکچر کی مزید ایڈجسٹمنٹس چاہیے تو اس کے اوپر ہم رائٹ کلک کر کے اس کی یہاں سے جیسے ہم نے ابھی ریپنگ ٹھیک کی تھی یہاں سے مختلف ریپنگ آپشنز لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اس کے سائز اور پوزیشن کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم اس پہ کیپشن جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، اور اس پکچر کے آرڈر کو ہم اوپر یا نیچے اس کو شفٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم یہاں سے فارمیٹ پکچر کے آپشن میں جائیں گے تو یہ رائٹ سائڈ میں ہمیں ایک ونڈو کھل کے ملے گی جس کے اندر ہم پکچر کی مختلف فارمیٹس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس میں جیسے اس کے اندر ہم کوئی فلنگ کرنا چاہیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ پکچر کے ساتھ کوئی بارڈر یا سالڈ لائن لینا چاہیں تو وہ ہم لے سکتے ہیں۔ یہ اب ہماری پکچر کے ساتھ ہمیں ایک بلیک سالڈ لائن مل گئی ہے۔ پکچر کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہمیں مزید آپشن مل رہی ہیں۔ یہاں سے ہم پکچر کے ساتھ اپنا کوئی شیڈو وغیرہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہماری پکچر کے ساتھ اس طرح کا کوئی شیڈو یہاں پیج کے اوپر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس شیڈو کی سیٹنگ یہاں پہ ساری موجود ہیں۔
ریفلیکشن میں ہمارے پاس موجود ہے، اس سے ہم اس پکچر کی کوئی ریفلیکشن وغیرہ اس پیج کے اوپر اپنے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس پکچر کے ساتھ ہمارے ایک گلو نظر آئے گی آپ کو، اس طریقے سے کی بھی سیٹنگ یہاں پہ موجود ہے۔ سافٹ ایجز ہم اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور 3D فارمیٹنگ میں جا کے ہم اپنی پکچر کو مختلف اس کے اوپر جو ہے وہ آپشنز جو ہیں ان کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی پکچر کو سلیکٹ کر کے اس کے اوپر مختلف آپشنز یہاں سے اپلائی کر کے ہم اپنی پکچر کو اپنی ضرورت کے مطابق اس کی فارمیٹنگ وغیرہ یا اس کی سیٹنگ وغیرہ یہاں سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مزید اس میں ٹیکسٹ باکس کی آپشن ہے، کیونکہ اس پہ ہم نے کوئی ٹیکسٹ باکس اپلائی نہیں کیا ہوا تو ابھی ہمیں یہ آپشنز جو ہے یہ یہاں پہ نہیں مل رہی۔ پکچر کریکشن ہم اس سے یہاں اس کی لائٹ وغیرہ، اس کی شارپنیس، برائٹنیس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، پکچر کے اوپر کوئی کلر شیڈ وغیرہ دے سکتے ہیں، اس کی ٹرانسپیرنسی کو ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں، اور اس پکچر کو ہم یہاں سے کراپ کر کے اس کا سائز جو ہے وہ اس کو ہم کاٹ کے چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں پکچر کی ساری سیٹنگ آپ کو کر کے دکھانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس سے ویڈیو کی لینتھ بہت زیادہ ہو جائے گی، تو اس لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے مائکروسافٹ ورڈ کو کھول کے اسی طریقے سے اس میں پکچر اپلائی کریں، اور یہ خود سے ان آپشن کو استعمال کر کے دیکھیں اور ان کو سیکھیں اور ان کے اوپر پریکٹس کریں۔